ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے توشہ خانہ کیس فیصلے میں خامیاں ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا گیا وکیل الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ ٹرائل کورٹ نے شکایت کے قابل سماعت ہونے اور اختیار سماعت پر فیصلہ نہیں دیا۔ ٹرائل کورٹ نے بظاہر ہائی کورٹ کے احکامات کی حکم عدولی کی۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت دیکھیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو سنا ہی نہیں گیا، 3 دفعہ کیس کال کر کے جیل بھیج دیا۔ ایک بات تو سپریم کورٹ میں طے ہو گئی، بغیر ہمارے گواہان کو موقع دیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کر سکیں، ہمیں بغیر حق دفاع دیے ون سائیڈڈ ہمارے خلاف فیصلہ کر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ لطیف کھوسہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا عدالت کو گھڑی کی سوئیاں واپس پہلے والی پوزیشن پر لانا ہوں گی۔ دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا آپ ہر بات پر اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ اعتراض نہ کریں تو پھر کیا کریں۔ لطیف کھوسہ نے جج ہمایوں دلاور کو بھی کیس سننے کے لیے نااہل قرار دیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو انصاف کے مواقع دستیاب ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ایسا مذاق نہ کریں، چیئرمین پی ٹی آئی کو کون سے انصاف کے موقع دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا، ٹرائل کورٹ نے 3 دفعہ کیس کال کر کے سزا سنا کر جیل بھیج دیا۔ کیا فوجداری مقدموں کی سماعت ایسے ہوتی ہے کہ ایک ہی دن میں سزا ہو جائے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا ٹرائل کورٹ کو اتنی کیا جلدی تھی جو صفائی کا موقع ہی نہ دیا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا ملزم کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا تو سزا سنائی گئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کیا ملزم نے گواہ پیش کرنے کا کہا تھا؟ امجد پرویز نے بتایا ملزم کے گواہوں کو عدالت نے غیر متعلقہ قرار دیا تھا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا فوجداری کیس میں گواہ کو غیر متعلقہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو بری کر دیں؟ جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ احکامات کی خلاف ورزی کی، کیا ہر کیس میں اس طرح فیصلے ہوتے ہیں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے بادی النظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، آج مداخلت نہیں کریں گے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت دیکھیں گے۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کرپشن میں ملوث شخص کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ جانتے ہیں یہ بندہ کرپٹ ہے پھر بھی بچانے میں لگے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن میں گفتگو، کہا اس وقت کے چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے میں لگے تھے۔ ثاقب نثار ریکارڈ پر ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں ڈالنا ہے۔ ثاقب نثار نے یہ بھی کہا کہ یہ ان لوگوں کا فیصلہ ہے، وہ لوگ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید تھے۔ ایک ایسے بندے کو جو ایک مختلف قسم کے اپنا کرپشنوں میں ملوث ہے، جو کہ یہ توشہ خانہ سے لے کے تو القادر ٹرسٹ تک جس میں اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے، اس کو بچانے کے لیے سرگرم ہے۔ اس وقت کے چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے پہ لگے ہوئے تھے، جانتے بوجھتے وہ اپنا اس کی حمایت میں خام خواہ نکلیں، اور اس وقت بھی دیکھ لیں ثاقب نثار ریکارڈ پہ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ہم نے جیل میں ڈالنا ہے، باہر نہیں۔ صدر 90 دن میں الیکشن کرانے کا پابند ہے۔ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو مشاورت کے لیے بلا لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا، عام انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کے لیے آج یا کل ملاقات کی دعوت دے دی۔ صدر مملکت نے لکھا 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی۔ صدر آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی تحلیل کے بعد 90 دن میں الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا پابند ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل صدر سے ملاقات کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ عام انتخابات کی تیاریاں، الیکشن کمیشن نے تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت شروع کر دی۔ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو ملاقات کے لیے دعوت نامے بھجوا دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کو مشاورت کے لیے کل بلا لیا۔ شہباز شریف کو 25 اگست، آصف علی زرداری کو 29 اگست کو بلایا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو کل دن 2 بجے اور مولانا فضل الرحمان کو 3 بجے الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ میں ملاقات کی دعوت دی گئی ہے۔ ترجمان جے یو آئی کا کہنا ہے ان کی پارٹی کا وفد کل مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں الیکشن کمیشن سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں آئندہ الیکشن سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔
انوار الحق کاکڑ پھونک پھونک کر قدم رکھے ورنہ منزل اٹک یا اڈیالہ ہوگی. فروری میں انتخابات نہ ہوئے تو پھر خاموش آمریت ہوگی. پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کہتے ہیں کسی بھی ماورا آئین عمل پر سیاسی جماعتیں انتخابات کے لیے تحریک چلانے پر مجبور ہوں گی. ملک میں نگراں حکومت نہیں گھریلو سیاست ہے. اس ماحول میں شفاف انتخابات ممکن نہیں. انوار صاحب کو کہتا ہوں کہ پونک پونک کے قدم رکھے ہیں. ایک اختیار ہے ان کے پاس کہ صاف اور شفاف الیکشن ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے. اگر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ان کا اختتام اور انتہائی اڈیالہ ہوگا یا اٹک ہوگا. ڈیلے ہوتے ہیں, ڈیلے ہوں گے, فروری میں بھی نہیں ہوں گے. تو یہ میرے خیال میں ایک خاموش ڈکٹیٹرشپ سمجھے. دن ایسا آئے گا جو نعرہ پی ٹی آئی کی چیئرمین کا ہے وہ نعرہ مسلم لیگ کا ہوگا. کیسی ترتیب دی جا رہی ہے, کس طرح نگران کابینہ بن رہا ہے, وہ کے ذات بھائیوں کی یا سالے یا بھتیجے یا بھائی, میرے خیال میں پھر یہ کمپنی نہیں چلے. یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک گھریلو سیاست ہے. اگر اس ماحول میں آپ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں یہ محال ہے, یہ ممکن ہے. 90 دن میں الیکشن کے لیے کل سپریم کورٹ جا رہے ہیں. جوائنٹ پٹیشن دائر کریں گے. پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کہتے ہیں اب تو جے یو آئی اور پیپلز پارٹی بھی 90 دن میں الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے. آئین صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار دیتا ہے. آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے. کی تاریخ دینا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے. الیکشن ود ان 90 days ہونے چاہیے. الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. سی سی آئی کے فیصلے کے خلاف 90 days میں الیکشن کرانے کے لیے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں کل فائل ہوگی. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایون مطالبہ کر رہی ہے کہ 90 days میں الیکشن کرائیں. الیکشن کمیشن کا وفد صدر سے ملنے نہیں جائے گا. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں صدر کے پاس مشاورت یا الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار ہی نہیں. صدر نے تاریخ دی تو الیکشن کمیشن مسترد کر دے گا. اسمبلی کی جو الیکشن تک کی تاریخ دینے کے مجاز ہی نہیں رہے. تمام اختیارات وہ الیکشن کمیشن کو مل گئے ہیں. اور اسی لیے جو کل جو خط کی روشنی میں جو کل الیکشن کمیشن پاکستان کا جو اہم اجلاس ہو رہا ہے اس میں وہ فیصلہ کریں گے. لیکن ہماری جو ہماری اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن پاکستان کا جو ہے وہ صدر پاکستان سے ملاقات نہیں کریں گے. وہ اس کے خط کا جواب دے دیں گے کہ جناب آپ کا جو خط ہے اس میں آرٹیکل 58(1) اور سیکشن 57 اور 58 کو ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو آپ سے مشاورت جو ہے وہ قانونی طور پر درست نہیں ہے. اور اب ذکر بڈگرام واقعے کا, جہاں موت اور زندگی پر جھولتی ڈولی کے مسافر کس نے بچائے. کون تھے بڈگرام کے ہیرو؟ پاک فوج کے ساتھ کن دلیر اور ذمہ دار شہریوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ موسیٰ دھار بارش. مسجد الحرام سمیت گرد و نواح میں بادل جم کر برسے. خانہ کعبہ کے قریب کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی گرنے کا منظر تند و تیز ہواؤں کے سامنے ٹکنا دشوار ہو گیا. ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ جو چیز زد میں آئی اڑتی چلی گئی. جدہ سمیت کئی شہروں میں طوفانی ہوائیں, بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے, بل بورڈز گر گئے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم نے خودکش بمبار جہنم کے کتے قرار دے دیے. کہا پاکستان کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا. اپنا گھر اپنے حساب سے چلائیں گے. یہ خارجی زیادہ عرصے تک نہیں لڑ سکتے. ہمارے گھر کو ہم اپنے انداز سے چلائیں. دین کے نام غدر مچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان خارجیوں کے لیے ہمارا بہت کھلا پیغام, بدنما اسفل السافلین میں رہنے والے خودکش حملہ ہیں, ان سے ہم ڈرتے ہیں. یہ جہنم کے جو کتے ہیں, اگر ان کو کوئی خوش فہمی ہے کہ کسی طاقت کے یہاں چلے جانے سے ان کو استقامت ملی ہے تو یہ استقامت ہم بہت جلد اس میں تبدیلی لیں. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے دشمنوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. دہشت گردوں, سہولت کاروں اور ان کے ساتھیوں کو سرنڈر کرنا ہوگا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے شرونگی میں فوجی افسروں اور جوانوں سے خطاب. کہا دہشت گرد, سہولت کار اور ان کے ساتھی ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. ان کا پیچھا کریں گے. شہید ہمارا فخر ہیں. شہیدوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی. پاکستان میں مکمل امن و استحکام واپس آئے گا. گزشتہ روز جنوبی وزیرستان کے علاقے آسمان منزا میں دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے 6 جوان شہید ہوئے تھے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس آپریشنز پر بریفنگ دی گئی.
पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फ़िज़ाइया का किरदार अहम और काबिल तारीफ है। निगरां वज़ीर दिफ़ा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के दौरे में गुफ्तगू। कहा, एयर फोर्स को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करके सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के काबिल बनाया जाएगा। निगरां वज़ीर दिफ़ा ने सरबराह पाक फ़िज़ाइया से मुलाकात में पाक फ़िज़ाइया के एहलकारों की पेशावराना महारत और लगन को सराहा। पाक फ़िज़ाइया के कौमी सलामती के अज़्म, जिद्दत तराज़ी और कुदरती आफात में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों का एतराफ़ भी किया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़िज़ाइया की जिद्दत तराज़ी से मुंसलिक मंसूबों और तकनीकी महारतों पर ब्रीफिंग भी दी। बटग्राम में चेयरलिफ्ट मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने चेयरलिफ्ट कंट्रोल रूम को भी सील कर दिया। एफआईआर में कोताही बरतने की दफात शामिल की गईं। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा फातिमा की हलाकत का वाकया। मकतूला फातिमा की वालदा पर दबाव डाले जाने का इंकशाफ। सादा लिबास में मलबूस एसएचओ हंगोरजा ने फातिमा के वालिदैन को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। फातिमा की वालदा का कहना है उन्हें केस से दस्तबरदार होने के लिए धमकाया जा रहा है। खदशा है बासर पीर इंतजामिया के हाथों गायब न करा। चवनि था केस था हथ खड़ो। अॼु आया माण्हू खणण, मां त हुन माण्हू सां कान वियमि। मां हेॾे हली आयमि पंहिंजे घर। जब एसपी आया अलाए सूबेदार अलाए छा एसएचओ अलाए छा हिंगोरचंद जो एसएचओ हाँ मां न। स्थानीय जड़ावाला में दहशत गर्दी दफात के तहत मजीद 16 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मसीही अमलाक पर हमलों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 21 हो गई। मुकदमात में तोड़फोड़, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल की गई हैं। मुकदमात में 750 से जायद नामालूम मुल्जिमान नामजद हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 200 से जायद मुल्जिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग का अफसरों के हमरा केबल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर का दौरा। कैप और कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन के ओहदेदारों ने मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन पैमरा ने केबल ऑपरेटर्स के लिए रीवैलिडेशन 5 से बढ़ाकर 10 साल और एडवर्टाइजमेंट पर ग्रॉस रेवेन्यू खत्म करने की खुशखबरी सुनाई। गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए केबल ऑपरेटर्स के इकदामात को सराहा। मुलाकात में डीजी लाइसेंस वकील खान, डीजी ऑपरेशन एम ताहिर, लीगल हेड ताहिर तारड़ और कराची केबल एसोसिएशन और कैप रजिस्टर्ड कमेटी के अरकान मौजूद थे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। और अभी आपको बताएं कि भारतीयों से चंदा मामा दूर नहीं रहा। भारतीय साइंसदान सुरखरू हुए, भारत को चांद पर पहुंचा दिया। भारतीय खलाई जहाज चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद की सतह पर उतर गया। चंद्रयान 3 ने आज शाम तकरीबन 6 बजे चांद के जनूबी हिस्से पर लैंडिंग की। इस कामयाबी के नतीजे में इंडिया चांद के इस हिस्से पर खलाई जहाज उतारने वाला पहला, जबकि अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रियासत आंध्र प्रदेश से रवाना हुआ था, जो 40 दिन के तवील सफर के बाद कामयाबी से अपनी मंजिल पर पहुंच गया। भारत ने 2019 में भी चांद पर खलाई जहाज भेजने की कोशिश की थी, जो कामयाब नहीं हो सकी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गवर्नर हाउस सिंध का दौरा। गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी बजा दी। अदले जहांगीरी का सुना था, अदले टिसोरी देख रहे हैं। सहाफी ने सवाल किया, क्या आप वज़ीर आज़म हाउस के बाहर भी घंटी लगाएंगे? अदले जहांगीरी का सुना था, अदले टिसोरी आप देख रहे हैं और माशाल्लाह ग्रेट वर्क। वज़ीर आज़म हाउस में लगाएंगे ऐसी घंटी? हम पूरे वज़ीर आज़म हाउस और पूरे निज़ाम को इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे। कराची में गुलिस्तान जौहर के अंडरपास से शहरियों की शिकायत। मेयर कराची ने कारपेंटिंग न करने की वजाहत कर दी। कहा, माहिरीन की राय पर तजर्बाती तौर पर ब्लॉक्स लगाए गए हैं, आज भी कारपेंटिंग की जा सकती है। कुछ अंडरपासेस में हमें ये डिफिकल्टी आती है जहाँ पर सीपेज के मसाइल होते हैं या वाटर रिटेंशन के मसाइल होते हैं, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया कि क्यों ना यहाँ पर पेवर लगाए जाएं। टेक्निकल लोग हैं, उनकी एडवाइस पर ये काम किया गया है और आज भी इस रोड को कारपेट किया जा सकता है। कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर किया गया। और मदद और काम एक साथ तो ऐसे बढ़ेगा पाकिस्तान। कराची के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने दिल जीत लिया। कई मीटर अपनी बाइक से धक्का लगाकर शहरी की खराब गाड़ी मैकेनिक तक पहुंचाई। शहरी ने वीडियो बनाकर ट्रैफिक पुलिस एहलकार का शुक्रिया अदा किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर चला दिए।
خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان نے ورلڈ بلائنڈ گیمز کرکٹ میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. آسٹریلیا کو 6 وکٹ سے ہرا کر ایونٹ میں مسلسل تیسری کامیابی حاصل کر لی. محسن خان 37 رن بنا کر نمایاں رہے. قومی ٹیم آخری گروپ میچ میں کل میزبان انگلینڈ سے ٹکرائے گی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.